السلام علیکم دوستو، نور ازل پروگرام کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ہمسایہ کے حقوق کے حوالے سے مفتی مقصود حسین صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، ہمیں تھوڑا سا آج ہمسایہ کے حقوق کے حوالے سے ہمیں کچھ تعلیم فرمائیں۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم انشاءاللہ حسب معمول اپنے پروگرام کے اندر سب سے پہلے قرآن کریم سے ہدایت دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں پڑوسیوں کے حوالے سے قرآن کریم کیا کہتا ہے، تو سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہمیں نظر آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کے بارے میں حکم نازل فرمایا ہے۔ پڑوسی کو عربی زبان میں جار کہتے ہیں، جار، جیم الف اور را، جار۔ تو جار کے بارے میں قرآن کریم ہمیں یہ حکم دیتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ رکھو۔ یہ قرآن کریم سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو سب سے پہلے تو قرآن کریم ہے۔ اب اسی آیت کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کر مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں برابر تاکید فرماتے رہے، اور اتنے زیادہ حقوق ان کے ارشاد کو فرمائے، اتنے زیادہ بتائے کہ مجھے یہ شک ہونے لگا کہ شاید ہماری وراثت کے اندر بھی پڑوسی کو حقدار نہ بنا دیں، یہ والا حق بھی لازم نہ کر دیں۔ اندازہ لگا، یعنی پڑوسی کا اتنا حق ہے۔ اور اسی طرح ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ آپ نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کون مومن نہیں ہو سکتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی اذیتوں اور تکلیفوں سے محفوظ نہیں نہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ وہ سب کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح پیغام دیا اپنی عظیم کتاب کے ذریعے، اور پھر حدیث مبارکہ میں بڑی وضاحت موجود ہے اس میں، لیکن اس کے باوجود بد نصیبی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کس طرح ہمسایوں کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں۔ جی ہاں بالکل۔ پچھلے سال آپ کے ساتھ میں نے ایک بڑا زبردست پروگرام کیا تھا گیس کے ایشو کے حوالے سے، کہ گیس چوری کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو لوگ گیس چوری نہیں کرتے تو وہ گیس کی شارٹیج کی وجہ سے ان کو پرابلم ہوتی ہے، اور ہمسایہ کے حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ بد نصیبی ہمارے معاشرے کی۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں نے پیٹس رکھے ہوتے ہیں، جانور رکھے ہوتے ہیں، کتے رکھے ہوتے ہیں، اور اسی طرح مرغے رکھے ہوتے ہیں، اور ان کا شور جو ہے وہ ہمسایہ کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے، لیکن لوگ اس چیز کا احساس نہیں کرتے، اور بہت سارے ایشوز ہیں جس میں ہمسایہ کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اس میں اس بات میں غور کر رہے ہیں، حدیث کے الفاظ میں کوئی تو بات ہے پڑوسیوں کے حق کے معاملے میں، یقیناً شدید تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی پڑوسی اگر آپ کا غلط آپ کو ٹکر جائے، اور وہ اپنے اس کے کسی عمل کی وجہ سے اگر اس کے پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ تکلیف اتنی شدید ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، پڑوسی کی عزت کرے۔ اور دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا جو میں نے پہلے حدیث ذکر کی، کہ 3 مرتبہ قسم کھا کے فرمایا، قسم کھائی اللہ کے نبی نے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی اذیتوں سے محفوظ نہ ہو۔ تو یعنی جس کا پڑوسی اس کی اذیتوں سے محفوظ نہیں ہے، جو اپنے پڑوسی کا عزت اور احترام نہیں کرتا، تو اس کے ایمان کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا دیا شریعت نے، ایمان پہ وہ سوال اٹھا دیا، پتہ نہیں مومن بھی ہے کہ نہیں وہ۔ صحیح بات ہے۔ یعنی ایمان کی بہت ساری اچھائیاں اور ایمان کی نشانیوں میں سے ایک بہت اہم نشانی ہے یہ۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ میں بتاؤں کہ میرا اپنا ایک عملی تجربہ اس چیز کا ہے کہ مجھے بھی کوئی تکلیف آئی، کوئی پریشانی آئی، تو جتنا میں سمجھتا ہوں کہ میرے ہمسائے میرے لیے اچھے تھے، میں سمجھتا ہوں رشتہ دار تو آپ کے بہت بعد میں آتے ہیں نا، کوئی تکلیف ایمرجنسی ہو جائے تو سب سے پہلے تو آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔
اور آپ وہ تو آپ کے رشتہ داروں کو تو بعد میں تو وقت لگے گا بات پہنچنے پہنچنے میں وقت لگے گا بالکل. لیکن آپ کے جو ہمسائے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو کتنا ایک تعلق ہے. آپ کبھی کوئی چیز کھا رہے ہیں یا کچھ کھانے کے لیے بیٹھے کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے, پڑوسی سے اچھا تعلق ہوا تو بلا تکلف کوئی دکان, جیسا بھی رات کا وقت ہے, رمضان کے دن ہوتا ہے, سحری کا ٹائم ہے یا افطار کا ٹائم ہے, کوئی چیز نہیں ہے تو بلا تکلف اپنے پڑوسی سے مانگ سکتے ہیں فلاں چیز ہے کہ نہیں ہے, تو وہ پڑوسی فوراً پہنچا دے گا. اچھا ویسے اب وہ ویسے یہ اب پہلے تو یہ بڑا ایک تعلق دیکھا جاتا تھا وقت کے ساتھ اب کم ہو گیا. اب یہ سب چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. وجہ ایک یہ کہ تھوڑا سا جو ہے نا تعلق کو ہمسایوں سے ملنا جلنا کم کر دیا گیا. بہت سارے لوگ بہت کم ملتے ہیں. جہاں محلے داری موجود ہے وہاں تو یہ چیز بڑی دیکھنے کو ملتی ہے, اور بدنصیبی ہے ہمارے معاشرے کی. ہمارے گاؤں میں آج کل بھی اس طرح کے گاؤں دیہاتوں میں تو سر اسی طرح ماحول ہے. ہر بندہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتا ہے, اس کے دکھ درد کو, اچھائی کو, برائی کو سب جانتا ہے. صحیح بات ہے. شہروں کے اندر اس طرح آباد ہو رہے ہیں شہر, ایک دوسرے کو لوگ ہمسایہ دوسرے ہمسایہ کو نہیں جانتا. یہ بڑا ایک المیہ بنتا جا رہا ہے. اسلام نے تو ہمیں کچھ اور سکھایا ہے. یعنی پڑوسیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے اتنی محبت کا حکم دیا ہے کہ فرمایا کہ جب کہ اپنے گھر میں سالن پکاؤ تو اس میں تھوڑا شوربہ زیادہ ڈال دو تاکہ تم اپنے پڑوسی کو بھی ہدیہ کر سکو. اور ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے, معمولی نہ سمجھے, چاہے وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو. اچھا ویسے آخر میں چاہوں گا کہ آپ کو پیغام دینا چاہتے ہو ہمارے ویورز کو ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے, اسلام کے حوالے سے, قرآن و حدیث کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا ہے, آپ اپنے طرف سے کو پیغام دینا چاہتے ہو, کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہو؟ جی بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ قرآن و حدیث کی احکامات اور ہدایات بالکل واضح ہیں, اور اس کی روشنی میں یہ بات ہر بندہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ پڑوسیوں کی کتنی اہمیت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, حضرت جبرائیل نے آ کر کے رسول اللہ کو جس طرح پڑوسیوں کی حقوق کی تاکید کی ہے, تو اس کی روشنی میں اگر ہم نے اپنے معاشرے کو, اپنے محلے کو محبت کا, امن کا, سکون کا گہوارہ بنانا ہے تو پڑوسیوں کے حقوق کی ترجیحی بنیادوں پر ادائیگی کا اہتمام کیا جائے. بہت شکریہ عمر صاحب. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, پھر ملیں گے کسی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.